السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن 122 سے 124 تک ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ سندخلہم جنات، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو جنتوں میں۔ تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہمیشہ ہمیشہ۔ وعد اللہ حقا، وعدہ ہے اللہ کا سچا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات میں۔ لیس بامانیکم، نہ ہے تمہاری آرزوؤں پر، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ آرزوؤں پر اہل کتاب کی۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو عمل کرے گا برا جزا دیا جائے گا اس کے ساتھ۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، نہ وہ پائے گا اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ مددگار۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، اور جو کوئی عمل کرے گا نیک، اچھا، صالح، مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنۃ، تو یہی لوگ ہیں جو داخل ہوں گے جنت میں۔ ولا یظلمون نقیرا، اور نہ ظلم کیے جائیں گے ایک تل کے برابر۔ تو شیطان کا سارا ذکر اور اس کے دعوے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، ضرور ان قریب داخل کریں گے ہم انہیں جنت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول جانتے۔ فرمایا اللہ کا حق یہ ہے بندوں پر کہ اللہ سے توکل اور امید رکھیں، اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ انہیں اپنی جنت میں داخل کرے۔ تو ہمارا کیا حقوق ہے؟ ہم اپنے فرائض کو پورا کریں، ہم پر یہ حق ہے اللہ کا، کیونکہ وہ ہمارا مالک اور خالق ہے۔ اچھے عمل کریں گے، ایمان لائیں گے، اور خالی ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اچھے عمل ضروری ہیں۔ قرآن میں کہیں بھی بغیر عمل کے ایمان کو اوتھینٹک نہیں قرار دیا گیا، بلکہ بہت دفعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں نا ہم ایمان لائے، نہیں لائے وہ ایمان، کیونکہ ان کے عمل اس بات کی گواہی نہیں دیتے۔ تو جب تک انسان کا عمل صالح نہ ہو، اور صالح عمل کون سا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اللہ کے حکموں کے مطابق ہو۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اچھے عمل ہیں جو ہمیں اچھے لگتے ہیں، اگر وہ سنت نبوی کے مطابق نہیں تو وہ عمل صالح نہیں۔ احسن عمل کی بھی ڈیفینیشن یہی ہے اور عمل صالح کی بھی۔ اور صالح عمل کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم، کسی سے بھی ہو سکتے ہیں۔ مطلب اچھے اعمال تو وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو اللہ کو جانتے نہیں، لیکن ایمان کے بعد اچھے اعمال کا بدلہ جنت ہے، اور ایمان کے بغیر اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی مل جائے گا۔ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنا بڑا عمل ہو، چاہے دنیا کو اس سے فائدہ ہو، لیکن چونکہ وہ ایمان والے نہیں ہوتے، اللہ کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، تو وہ جو اچھا کرتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں اس کا اجر دے کے فارغ کر دیتے ہیں۔ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر بات میں سچا کوئی نہیں۔ ہم سب کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں
جھوٹ بول ہی دیتے ہیں، کبھی نہیں چاہتے اچانک منہ سے نکل جاتا ہے۔ لیکن اللہ وہ ذات ہے، نہ اس کی کتاب میں کوئی شک، نہ اس کے کسی لفظ میں کوئی شک، نہ اس کی ذات میں کوئی شک، نہ اس کی کائنات میں کوئی شک۔ وہ شک سے بالا تر ہے، اس کی پوری کائنات سچی ہے، جو ہے وہی دکھائی دے رہی ہے، سوائے انسان کے کہ جو ہے شاید ہی وہ وہی دکھائی دیتا ہو۔ پوری دنیا جھوٹ پر کھڑی ہے جیسے۔ اب تو جہاں دیکھو انسان اپنے رویوں میں جھوٹا، اپنی صورت میں جھوٹا، اپنی عادتوں میں جھوٹا، اپنے الفاظ میں جھوٹا، اور جھوٹ کو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا جھوٹ ہے کیا بلا۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یوم ینفع الصادقین صدقہم، اس دن تو سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ تو سچا ہے اللہ بات میں، ہم میں سے کوئی اتنا سچا ہو نہیں سکتا جتنی اللہ کی بات ہے۔ لیس بِأَمْبِیَمَانِیِّکُم، تو اللہ فرماتے یہ بات بھی سن لو کہ تمہاری آرزوؤں سے جنت کے فیصلے نہیں ہوں گے۔ تم نے جو آخرت کے بارے میں امیدوں اور گمانوں سے آخرت کو چھوٹا کر رکھا ہے اور اپنے لیے تیار کر رکھا ہے اور اپنی پسند کا جنت بنا کے رکھی ہے، یاد رکھنا یہ تمہیں آرزوؤں سے ملنے والی نہیں۔ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب کی آرزوؤں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے، جو کہتے تھے نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُهُ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اسے بڑے پیارے ہیں۔ اور کیا کہتے تھے کہ ہم دوزخ میں کوئی نہیں جلیں گے، ہاں الا ایاما معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، جلیں گے تو پھر جنت میں ہی چلے جائیں گے۔ انہوں نے اپنے لیے جنت ریڈی کر رکھی ہوئی تھی، بالکل ایسے جیسے ہم نے اپنی باتوں سے، اپنی سوچوں سے، اپنی سفارشوں سے اور اپنی بیتوں سے جنت کو ریڈی کیا ہوا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی چاہے وہ کتنا بڑا شرک کرتا ہے، کبھی نہیں مانتا کہ مجھے جنت نہیں ملے گی، اور اس کا خیال ہے کہ کوئی بات نہیں اگر کچھ اور۔ مجھے حیرت ہوتی یہ سوچ کے لوگوں کی باتوں کو کہ جو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ ٹائم جل لیں گے، جانا تو جنت میں، یعنی جلنا اتنا ایزی لگتا ہے؟ تکلیف تو ایک لمحے کی بھی بری ہوتی ہے، اور وہ بھی جلنے کی تکلیف، اور اس آگ میں دنیا کی یہ آگ ہے ہلکی سی، اس کے مقابلے میں کوئی اس میں 1 منٹ کھڑا ہو کے دیکھے اس کا کیا حال بنتا ہے، اور وہاں ہزاروں سال کا دن، کوئی ایک دن بھی رہے دوزخ میں تو اس کا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ فرماتے اہل کتاب کی امانی سے اور تمہاری تمناؤں سے فیصلے آخرت کے نہیں ہوں گے۔ مَن یعمل سوءا یجزَ بہ، جو برا کرے گا اس کو جزا ملے گی، اس کا بدلہ اسے ملے گا۔ وَلَا یجد لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں پائے گا۔ سب سے بڑا مددگار اور دوست تو اللہ ہے۔ اگر انسان اللہ کو ہی نہ پکڑے تو پھر کس کی دوستی اور کون سا مددگار؟ اور پھر وہاں آگ کے پاس، وہاں تو اللہ دیکھیں گے بھی نہیں۔ قرآن میں آتا ہے فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا جیسے تم نے اس دن کو بھلایا تھا، اور جسے اللہ بھلا دے گا اس کو کون دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، لیکن جو اچھے عمل کرے گا، مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، وہ مرد ہو یا عورت، عمل کے معاملے میں اللہ کی طرف سے کوئی فرق نہیں ہے۔ دنیا کے اس سیٹ اپ کے لیے اللہ نے اگر مرد کو تھوڑا سا درجہ زیادہ دیا ہے تو جنت کے اجر میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ فرماتے مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مومن ہونا چاہیے۔
مومن ہونا ضروری ہے، پھر وہ کوئی بھی اچھا عمل کرے گا تو اللہ حضرت حاجرہ کے نقش قدم پر مردوں کو دوڑائیں گے قیامت تک، دوڑیں گے مرد وہاں جا کے جہاں حضرت حاجرہ نے اپنے بچے کے لیے چکر لگائے۔ جو بھی یہ چیز دنیا میں ہائی لائٹ کرتا ہے کہ اللہ نے عورتوں کے ساتھ کچھ کم کیا ہے، انہیں یہ مثالیں یاد رکھنی چاہیے اور اللہ کی ان آیات کو دیکھنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود چونکہ سب قرآن کے ساتھ جڑے نہیں ہوتے، تو جب کوئی پروپیگنڈا ہمارے سامنے کرتا ہے اور ہمارے سامنے ایسی باتیں کرتا ہے تو ہم بھی اپنے دل میں اللہ کے بارے میں برے خیالات لے کے آ جاتے ہیں۔ اگر ہر انسان قرآن پڑھا ہو اور اسے پتہ ہو کہ آخرت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اچھا عمل کوئی بھی کر کے آئے گا اللہ اس کا جزا دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، آپ نے ایک جنت میں خوشبو محسوس کی۔ آپ نے پوچھا یہ کس کی خوشبو ہے؟ آپ سے فرمایا گیا کہ یہ رمیسہ کی خوشبو ہے، حضرت طلحہ کی بیگم۔ آپ سب کو وہ واقعہ یاد ہوگا جنہوں نے بچے کے فوت ہونے کے باوجود میاں کو سفر میں آنے کے بعد بتایا نہیں، انہیں کھانا کھلایا، ان کے ساتھ رہیں اور صبح اٹھ کے بتایا ان کے صبر کو، اور بہت سارے صبر۔ انہوں نے حق مہر نہیں لیا تھا، اپنے میاں سے کہا تھا تم ایمان لے آؤ، یہی میرا حق مہر ہے۔ جنت میں ان کی خوشبو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونگھی۔ یہ ہے اللہ کا چناؤ۔ اللہ عمل صالح دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کون کر رہا ہے۔ تو کوئی بھی اللہ کے پاس درجے چاہتا ہے تو عمل صالح کرے، مومن بنے۔ اللہ فرماتے فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، یہی تو لوگ ہیں اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا اور ایک تل کے برابر ظلم نہیں کرے گا، کہیں دھاگے کے برابر، کہیں کھجور کی گٹھلی کے اندر جو جھلی سی ہوتی ہے اس کے برابر، بہت ساری جگہوں پہ اللہ ظلم سے پاک ہے۔ اللہ فرماتے قرآن میں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے بڑھ کر وسیع ہے، بٹ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، لکھوں گا ان کے لیے جو تقوی کرتے ہیں۔ تو عمل صالح ضروری ہیں ایمان کے ساتھ، اس کے بغیر کوئی ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ شروع میں بھی ایمان کی بات، یہاں بھی وَهُوَ مُؤْمِنٌ کی شرط ہے، کیونکہ عمل صالح تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اچھے کام، عمل صالح کا مطلب اچھے کام، باقی وہ جو احسن عمل اور عمل صالح دین کے بعد ہیں وہ پھر وہی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق ہوں۔ باقی یعنی گڈ کوالٹیز، اچھا ہونا دنیا میں کسی بھی انسان کی قسمت میں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بہترین صالح لوگوں میں شامل کرے، ہر وہ کوالٹی جو صالح میں ہونی چاہیے اللہ ہمارے بھی اندر پیدا کر دے، ہماری بھی دن اور رات اور ہماری معاملات اور ہماری شخصیات اللہ کی پسند کی ہو جائیں، جن سے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔